الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم۔ اس صورت کا نام ہے سورۃ تکاثر، مکی صورت ہے۔ ایک اس صورت کا رکوع ہے اور 8 اس صورت کی آیتیں ہیں۔ پہلے اس صورت کا مختصر سا آسان ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مال کے حرص نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں ان قریب تم جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب تم جان لوگے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم جانو یقین کر کے۔ لترون الجحیم، بے شک تم کو جہنم کو دیکھنا ہے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر دیکھنا ہے اس کو یقین کی آنکھ سے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن پوچھیں گے نعمتوں کے بارے میں۔ یہ تو اس صورت کا آسان سا مختصر ترجمہ عرض کیا۔ اس صورت میں انسان کو غفلت سے دور ہونا، آخرت کی فکر کو اختیار کرنا اور نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جانے کا ذکر ہے۔ انسان دنیا میں جو آیا ہے وہ یہاں پر مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جو شخص دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس زمین پر جو کچھ پیدا ہوا ہے وہ ایک نہ ایک دن فنا ہوگا۔ سب کو ایک دن یہ جہان چھوڑ کر جانا ہے، مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، ملحد، بے دین، جو بھی دنیا میں ہے سارے جانے کے لیے آئے ہیں، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہاں سے جانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کسی کو پھر موت کے وقت کا علم بھی نہیں ہے کہ موت آنی کس وقت ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ موت آنی ضرور ہے۔ اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ کس وقت میں آنی ہے اس وقت کا بھی علم نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے انسان کوئی بچپن میں جا رہا ہے، کوئی لڑکپن میں جا رہا ہے، کوئی جوانی میں جا رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں جا رہا ہے، 100 سال عمر پالے، اس سے زیادہ پالے، ایک نہ ایک دن موت آ جاتی ہے۔ اور دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ اس بندے کو اس ٹائم میں موت آ جائے گی۔ جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے انسان کی۔ یہ دنیا اگر منزل ہوتی تو کچھ لوگ ایسے تو ہوتے جو اس جہان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتے، لیکن کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہتا، اس لیے کہ یہ ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ عارضی قیام کی جگہ ہے۔ اور انسان جب عارضی قیام کسی جگہ کرتا ہے تو وہ سفر ہوتا ہے، وہ منزل انسان کی نہیں ہوتی۔ جب انسان دنیا کی زندگی اس کے لیے سفر کی مانند ہے تو سفر کوئی آدمی بغیر کسی مقصد کے نہیں کرتا۔ مثلا کوئی آدمی تجارت کے لیے سفر کر رہا ہے، کوئی سیر و سیاحت کے لیے سفر کر رہا ہے، کوئی کسی سے ملاقات کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے،
ایسے ہی کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے، تو سفر میں کوئی نہ کوئی انسان کا مقصد ضرور ہوتا ہے۔ انسان عجیب معاملہ یہ ہے کہ زندگی کا جو انسان کا سفر ہے، اس میں جو انسان کا مقصد ہے سفر کا، اس کو انسان نے بھلا دیا ہے کہ کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا تھا۔ اور جس نے ہمیں اس سفر پر بھیجا ہے، اس نے تو واضح کر کے بتا دیا کہ تمہارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تمہیں کس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اپنی بندگی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، لیکن یہ انسان اپنے اس مقصد کو بھول گیا اور چیزوں میں مشغول ہو گیا ہے۔ دیکھیں، ایک انسان جب کسی دوسرے انسان کے ماتحت ہو، تو کوئی کسی کے ماتحت ہو تو اس کے کچھ درجات ہوتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کسی کا نوکر ہے، تو نوکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذمے ایک خاص کام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اب جو کام اس کے ذمے لگایا گیا، جس کی وہ اجرت لیتا ہے، اس سے ہٹ کر کسی اور کام کا مطالبہ اس سے کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ کسی آدمی کو ڈرائیور رکھا، اب ڈرائیور وہ کام گاڑی چلا رہا ہے، ہم اس کو اجرت دے رہے ہیں۔ اب اسی ڈرائیور سے کوئی آدمی کہے تم میرا جا کر واش روم صاف کرو، تو یہ اس سے یہ معاہدے میں طے نہیں ہوا۔ جب اس سے طے نہیں ہوا تو اس سے یہ مطالبہ بھی جائز نہیں ہے۔ دوسرا انسان کے ماتحت ہونے کا درجہ ہوتا ہے غلامی، کہ کوئی بندہ کسی کا غلام ہے تو غلام آقا کی مرضی کے مطابق کام کرے گا، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ مثلا غلام کو آقا نے کہا فلاں کام کر کیا، اس کو کرنا پڑے گا، واش روم صاف کرو کرنے پڑیں گے، روٹیاں پکاؤ پکانی پڑیں گی، کوئی کام اس کے ذمے لگا دے وہ اس کو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایسا کام نہیں کرے گا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اور ماتحت کسی کے ہونے میں تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی مولا کی عبادت، یعنی بندگی کے معنی میں ہے کہ بندگی کے لیے ہے، یہ عبادت کرنے کے لیے۔ اب انسان اس میں انسان کی جو سوچ بھی ہو، اپنی عقل اور سمجھ کو ایک طرف کر کے جو اس کے مولا کا حکم ہوگا اس کو یہ تعمیل اس کو کرنی پڑے گی۔ اب مثلا مولا اس کو کہتے ہیں مجھے سجدہ کرو تو کرے، اگر کہے سجدہ نہ کر تو نہ کرے، یعنی مکمل اطاعت کا نام بندگی اور عبادت ہے۔ اب مثلا اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا، ایسے ہی نفلی نماز انسان پڑھتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ بھی حکم ہے اس وقت میں نماز نہ پڑھو۔ فجر کی نماز پڑھی، سورج نکل رہا تھا، اب سورج نکلتے وقت نماز پڑھنے سے منع ہے۔ اب ایک نماز جس ٹائم ایک وقت میں ثواب، دوسرے وقت میں وہی منع ہے کہ اس کام میں نہ کرو۔ اب مولا کے جب انسان ماتحت ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، تو جیسے وہ کہے گا ویسے کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی رمضان میں روزے رکھو، عید کے دن منع ہے روزانہ رکھو، تو جیسے مولا نے کہا اسی طریقے سے کرے، جب کہا تو کرنا ثواب، جب منع کر دیا تو اب رکنا وہاں سے ثواب ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں زندگی کے سفر میں اس لیے بھیجا ہے کہ تم ہمارے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسر کرو، زندگی گزارو، اور جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا گیا اس مقصد میں تم آؤ، اس کو مد نظر رکھو۔ فرمایا الہاکم التکاثر، انسان نے اپنے مقصد کو تو بھلا دیا، دوسرے جو کام تھے کہ میں فلاں سے بڑھ جاؤں، میرا مال اس سے زیادہ ہو جائے، میری گاڑی اس سے اچھی ہو جائے، میری کوٹھی اس سے اچھی ہو جائے، میرا رہن سہن اس سے اچھا ہو جائے، تو انسان اسی میں مال کے حرص میں، ایک دوسرے سے بڑھنے کی حرص میں انسان کا جو مقصد تھا مقصد سے ہٹ گیا۔ اس وجہ سے دنیا کی حرص نے انسان کو غفلت میں ڈال رکھا ہے۔
الہاکم التکاثر، فرمایا ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کی حرص نے تمہیں غفلت میں کر دیا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ انسان قبروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ویسے اس کے صورت کے شان نزول میں بھی مفسرین نے لکھا ہے 2 قبیلے تھے، ان کا باہم آپس میں بات چیت چل پڑی، ایک نے کہا ہم زیادہ ہیں، دوسرے نے کہا ہم زیادہ ہیں، پھر اس طریقے سے قبروں تک پہنچ گئے کہ چلو قبروں کو شمار کر لیتے ہیں کہ قبریں جن کی زیادہ ہوں گی وہ زیادہ افراد ہوں گے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہ بہتات یعنی انسان مال کے زیادہ کرنے کے چکر میں قبروں تک پہنچ جاتا ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیات ایسی ہیں جو ایک خاص واقعے پر نازل ہوئی، لیکن احکامات قیامت تک سارے انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، جو قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے سب کے لیے احکامات ہیں۔ تو انسان اسی کے چکر میں قبر تک پہنچ جاتا ہے کہ میں مال زیادہ کر لوں، پتہ چلتا ہے انسان کی موت آ گئی ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پہلے تو انسان سوچتا ہے کہ اچھا ابھی تو بہت ساری زندگی پڑی ہے، بعد میں عبادت کر لوں گا، ابھی تو عمر ہے، ابھی تو جوانی ہے، جوانی کے مزے اڑا لوں، بڑھاپا آئے گا، مرنا کا وقت قریب آئے گا، اس وقت دیکھ لیں گے۔ یہ کرتے کرتے شیطان دھوکہ دیتا رہتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا، انسان کا موت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ کلا سوف تعلمون، فرمایا ہرگز ایسے نہیں کرنا چاہیے، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تمہیں سب پتہ چل جائے گا، اور ایسا پتہ چلے گا کہ وہاں پر پھر حسرت ہوگی، ایک ایک نیکی کو ترسے گا، لیکن اس وقت نیکی کا موقع پھر انسان کو نہیں ملے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، فرمایا پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم مجھے اس بات کا پتہ چل جائے گا، اس بات کو تم جان لو گے۔ پھر تم اس دنیاوی سامان پہ فخر کرتے ہو، حالانکہ اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ لترون الجحیم، ایک وقت آئے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لو گے، دہکتی ہوئی آگ کو دیکھو گے۔ جہنم کا معنی ہوتا ہے دہکتی ہوئی آگ، یعنی ایک وقت آنا ہے جب تم آنکھوں سے دیکھو گے اس دہکتی ہوئی آگ کو، اور ہر شخص دیکھے گا، مسلمان بھی دیکھے گا، کافر بھی دیکھے گا، نیک برا، ہر ایک کو اللہ تعالی جہنم کا وہ نظارہ کرائیں گے۔ اور کافروں کو، بدکاروں کو تو اس لیے کہ وہ تو ان کو اس میں ڈال دیا جائے گا، لیکن جو جنت میں جائیں گے ان کو بھی وہاں نظارہ کرایا جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جو اس جہنم میں اترے گا نہیں لیکن وہاں سے گزرنا ہوگا۔ یہ پل صراط ہے جس کے اوپر سے انسان گزر کر جنت میں جائے گا، نیچے جہنم ہوگی، اوپر وہ پل صراط راستہ ہے۔ یہ پل جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، اور ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا، چاہے مسلمان ہے، کافر ہے، نیک بد، صالح فاسق، سارے کے سارے وہاں سے گزریں گے۔ مسلمانوں کو اور نیک لوگوں کو جہنم کے اوپر سے گزارا جانا، یہ بھی در حقیقت اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے۔ وہ کیسے؟ کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ اللہ نہ کرے اگر جہنم میں جانا ہوتا تو یہ جگہ ہوتی۔ اس پل کے اوپر سے گزرنے کے بعد جب جنت میں انسان پہنچے گا تو جنت کی لذت، اس کی راحت، اس کی نعمت کا پھر صحیح اندازہ ہوگا کہ سارے مزے تو اس جہان میں ہیں کہ میں نے جس کے لیے محنت کی، اب اس میں جہان میں یعنی جنت کے مقام میں، جنت کے جہان میں آ چکا ہوں، اور اس لیے اس کو انسان کو وہاں سے گزارا جائے گا۔ دیکھیں، سائے کا مزہ اس وقت آتا ہے جب انسان دھوپ سے گزر کے آیا ہو۔ جب دھوپ سے گزر جائے پھر پتہ چلتا ہے سایہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جہنم کا نظارہ کرایا جائے گا، پھر جنت میں جائے گا، پتہ چلے گا جنت کتنی بڑی نعمت ہے۔ احادیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک لوگ ہوں گے وہ بجلی کی سی تیزی سے گزر جائیں گے، جہنم کی آنچ بھی ان کو نہیں لگے گی، لا یسمعون حسیسہا، وہ لوگ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سن سکیں گے، بس صرف آنکھوں سے نظارہ کریں گے کہ یہ کتنی خطرناک جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ بعض لوگ اور اس پل سے، وہ جو پل صراط ہے،
بجلی کسی تیز رفتاری سے نہیں بلکہ اس سے کچھ کم رفتار سے گزریں گے، بعض اور لوگ اس سے بھی کم رفتار سے گزریں گے، کچھ لوگ ہوں گے تھوڑا تھوڑا کر کے گزریں گے، لیکن ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کو جنت میں لے جانے سے پہلے جہنم میں اس کو وہ جگہ دکھائی جائے گی کہ اگر اس نے ایمان لا کر نیک عمل نہ کیا ہوتا تو اس کی جہنم میں وہ جگہ ہوتی۔ یہ اس لیے دکھائی جائے گی تاکہ جنت کی نعمت کی قدر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس عذاب سے بچا کر کیسی نعمت عطا فرما دی ہے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، داخل ہونے کے بعد جنت میں کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، ان سے یہ آواز نکلے گی کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے، کس مصیبت سے آپ نے ہمیں نجات دے دی ہے، لترون الجحیم، فرمایا تم ضرور بھی ضرور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو دیکھو گے۔ آخر میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس سے پہلے ثم لترون عین الیقین، دیکھنا ہے اس کو یقین کی آنکھ سے کہ انسان اس کا نظارہ کرے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا اس دن انسان سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دنیا میں جو نعمتیں ہم نے تمہیں دے رکھی تھی اس کا انسان سے پوچھا جائے گا۔ آج اللہ تبارک و تعالی دنیا میں یعنی ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ زندگی کی نعمت جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اس کے لیے اگر چاہو تو ایک لمحے میں اپنے لیے جنت کے سارے خزانے اکٹھے کر لو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کسی نے دنیا میں کتنی زندگی گزاری، کسی نے تھوڑی گزار دی، ابھی وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر زندگی نہ گزارو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بے پرواہ ہو کر زندگی نہ گزارو۔ آج بھی موقع ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان یہ استغفار پڑھے، اور بھی ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ اللہ میں تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، من کل ذنب واتوب الیہ، توبہ کرتا ہوں۔ اپنی انسان گزری ہوئی زندگی پر ندامت کرے اور آگے یہ پکا ارادہ کر لے کہ آج کے بعد میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اسی کا نام توبہ ہے۔ یہ آج کر لیں، پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ساری میل کچیل ختم ہو جائے گی، پھر انسان اس وقت اللہ کی ہاں مقبول بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر توبہ کرتے ہی انسان کے فوراً انسان کو موت آ جائے تو اس کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ گناہوں سے پاک ہو گیا، توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ کی ہاں جب انسان حاضر ہوا تو گناہوں سے بالکل پاک صاف تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ انسان دنیا میں جب کوئی آدمی کسی پر کوئی مقدمہ ہو جائے، بعد میں گرفتاری ہو جائے، جیل میں چلا جائے، پھر وہاں سے رہائی ہو جائے، انسان کیس سے بالکل بری ہو جائے، ریکارڈ پھر بھی وہاں محفوظ رہتا ہے کہ یہ بندہ یہاں پہ آیا تھا اگرچہ بری ہو گیا۔ لیکن اللہ کی ہاں یہ نظام نہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، فرمایا گناہ ایسے اس کے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اگر کل قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال میں یہ لکھا ہو کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا تھا لیکن پھر بعد میں توبہ کر لی تھی، اب اگر وہ لکھا ہوا ہو تو انسان کے لیے ایک شرمندگی کا باعث بظاہر تو ہے کہ یہ گناہ بھی کیا تھا۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ انسان سر سے لے کر پاؤں تک ساری کی ساری نعمتوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی بارش اس انسان پہ ہو رہی ہے۔ آنکھ اللہ تعالیٰ کی نعمت، زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت، کان اللہ تعالیٰ کی نعمت،
اور فرمایا اتنی نعمتیں ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں تم پر کہ تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا انسان سے آخرت میں جب انسان اللہ تعالیٰ کی دربار میں حاضر ہوگا تو اس وقت انسان سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک تو انسان سے اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہیں جو عمر عطا کی تھی تم نے وہاں دنیا میں اس عمر کو کیسے گزارا۔ جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے جو جوانی عطا فرمائی تھی اس جوانی کو کیسے گزارا۔ جو مال کمایا پھر اس کو خرچ کیسے کیا، اس کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا۔ تو انسان اللہ رب العزت کی جو نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے ان نعمتوں کی قدر کرے۔ اب انسان سے جیسے حدیث پاک میں عمر کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا اس کا سوال، کہاں خرچ کیا اس کا سوال، اور یہ بھی ہے کہ انسان کے پاس جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ہر بندہ سمجھتا ہے نماز فرض ہے، ہر بندے کو پتہ ہے رزق حلال کمانا ضروری ہے، تو جتنا علم تھا اس پر انسان نے کتنا عمل کیا ہے۔ انسان ذرا اس بات کو ذہن میں رکھے، اللہ رب العزت کی دربار میں جب حاضری ہوگی اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنی نعمتیں جو اللہ نے مجھے دی تھی ان نعمتوں کا جب مجھ سے سوال کریں گے تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دوں گا۔ جب انسان اس استحضار کو دل میں رکھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھی یاد کرتا ہے، فکر آخرت بھی کرتا ہے، نعمتوں کی قدر بھی کرتا ہے۔ تو اس صورت کا مختصر سا مفہوم عرض کیا، پھر آخر میں ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا الہاکم التکاثر، انسان کو مال کے حرص نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم جان لو یقین کر کے، لترون الجحیم، بے شک تم کو دوزخ کو دیکھنا ہے۔ ثم لترون عین الیقین، پھر تم کو اس جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔